بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ حضور غوث پاک محی الدین سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، زمین شدت تپش سے مغلوب ہو کر پیاسی ہوتی ہے تو آسمان سے موسلا دھار بارش ہوتی ہے، تاریکی شب کی چادر بسیط ہوتی ہے تو صبح کا اجالا پھوٹ پڑتا ہے۔ بندگان خدا میں جب گمراہی پھیلتی ہے، نافرمانی عام ہو جاتی ہے تو رب کریم کی رحمت بے پائیاں متوجہ ہوتی ہے۔ خداوند قدوس اپنے خاص بندوں میں سے کسی نہ کسی کو پیکر رشد و ہدایت بنا کر بھیجتا ہے، اس لیے ان گنت وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسول کا مقدس قافلہ آ رہا ہوتا ہے جو انسانوں کو نافرمانوں اور گمراہیوں سے بچاتا رہتا ہے۔ روحہ خدا آمنہ کے لال حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے آخری تاجدار ہیں۔ اب تک انبیاء کرام رشد و ہدایت کے چراغ دنیا والوں کو دکھاتے رہے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اہم ترین ذمہ داری سرکار فضل الرسول سید الانبیاء کی امت کے مقدس و ممتاز ترین شخصیات کے سیر و رہی ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک برگزیدہ عالم سرکار غوث اعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر جمیل پیش کرتے ہیں۔ معلم کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علماء امتی بنی اسرائیل۔ یہ ارشاد مبارک اس بات کی اصراحت کرتا ہے کہ اب تک مخلوق کی رشد و ہدایت کا جو کام انبیاء کے ذمے چلا آ رہا تھا وہ اب خدمات نبی آخر الزمان کی امت کے برگزیدہ افراد انجام دیں گے۔ عہد رسالت سے پیشتر بندگان خدا کی رہنمائی کے لیے برابر انبیاء رسول کی آمد ہوتی رہی ہے، حتیٰ کہ تاجدار دو عالم آفتاب رسالت کا ظہور ہوا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ یک لخت بند ہو گیا، لیکن پھر رب کریم کی شان کریمی سے بندوں کی مایوسی بے بسی دیکھی نہ گئی۔ جہاں انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہیں پر اپنے فضل سے ولایت، غوثیت، قطبیت کا دروازہ کھول دیا گیا، اور اس کام کے لیے عہد نبوی سے لے کر آج تک اولیاء امت میں غوث، قطب، ابدال، ولی کا برابر ظہور ہوتا رہا ہے۔ ان مقدس افراد نے مخلوق کے بگڑے ہوئے حالات کو سنوارا، ان کے اخلاق و کردار کی درستگی کی اور ایمان کی پختگی کے لیے بے انتہا سعی و کوشش فرما کر قدم قدم پر اللہ کے گمراہ بندوں کے لیے حق و صداقت اور ایمان و عرفان کی نشاندہی فرماتے رہے، اور اپنے تئیں مکمل طور پر فریضہ تبلیغ و ہدایت کا حق ادا کر دیا۔ ان مصلحین امت میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ کی بلند و بالا شخصیت روز روشن کی طرح عیاں اور درخشاں اور تابندہ ہے، جس کے فضل و کمال کی ضیاء پاشیوں سے آج زمین کا چپا چپا تابناک ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبی جیسے ہوں گے۔ علماء امت کی یہ شرافت و فضیلت رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور فضیلت و عظمت کی یہ شان تاجدار جیلانی سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی ذات صفات میں بدرجہ کامل و اکمل موجود تھی۔ حلیہ شریف سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، آپ نحیف البدن، درمیانہ قد، سینہ فراخ، دریش مبارک دراز، چہرے کے گھیرے ہوئے رنگ گندم گون، دونوں ابروں بلے ہوئے، آبرو بلند، چہرہ تابندہ، ذی وقار، نرم گفتگو، کم گو اور اہل علم میں ہمیشہ سے ممتاز تھے۔ کلام میں ایک طرح کی تیزی بلندی تھی جو سامعہ کے دل میں خوف کے ساتھ لذت بھی پیدا کر دیتی تھی۔ دوران گفتگو
ہمتن گوش ہو کر آپ کے وجد آفرین کلام کو لوگ سنتے رہتے، دور اور آپ کی آواز نزدیک بھی برابر سنائی دیتی تھی۔ لاکھوں کے مجمع میں ہر شخص آپ کی آواز بخوبی سن لیتا تھا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہر شخص بے چون و چرا کرتا اور دل پر کسی قسم کا جبر محسوس نہ کرتا۔ سخت سے سخت دل والا بھی آپ کے جمال با کمال کی زیارت کر لیتا تو اس کا دل موم کی مثل نرم ہو جاتا۔ جب آپ جامع مسجد تشریف لے جاتے تو لوگ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیتے۔ آپ کے وسیلہ سے جو بھی دعا مانگی جاتی رب کریم ضرور پوری فرماتے تھے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کے ملتا ہے۔ والدہ کی طرف سے آپ حسینی تھے۔ سلسلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جنگی دوست لقب ہونے کی وجہ سے جواہر میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو جنگ درست رکھتے تھے۔ ریاض الحیات میں اس لقب کی تشریح بتائی گئی ہے کہ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد فرماتے تھے۔ اس مجاہدہ نفس میں مکمل 1 سال تک قطعی کھانا پینا ترک فرما دینا تھا۔ 1 سال گزر جانے کے بعد جب ذرا خواہش محسوس ہوئی تو ایک شخص نے عمدہ غذا ٹھنڈا پانی پیش کر دیا۔ آپ نے اس ہدیے کو قبول فرما لیا، لیکن معن فقراء کو بلا کر انہیں تقسیم کر دیا اور آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تیرے اندر ابھی غذا کی خواہش پائی جاتی ہے، تیرے واسطے تو نان جو اور گرم پانی بھی بہت ہے۔ اس کیفیت میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آپ پر سلام ہو۔ اکثر و بیشتر آپ فرمایا کرتے تھے میں خدا کا بندہ ہوں، اللہ کے بندوں کو محبوب رکھتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتا ہوں، خلاف شریعت سے احتراز کرتا ہوں۔ جب کسی محفل میں حضور سیدنا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں مبارک آ جائے تو درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ والد صاحب سے دریافت کیا گیا کہ یہ مذاکر کرنے والا کون ہے جو آپ کو بیدار کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خداوند قدوس نے ایک جن کے سپرد یہ خدمت دی ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا میں نے اس جن کو انسانی پیکر میں آپ کے جنازہ پر نوحہ کرتے ہوئے دیکھا، پھر وہ وقتاً فوقتاً میرے پاس آتا رہا۔ ایک دن میں نے اس جن سے پوچھا کہ جس طرح تم میرے والد محترم کی خدمت کی انجام دہی کیا کرتے تھے، میرے ساتھ وہ رویہ کیوں نہیں رکھتے؟ جن نے مجھ کو ہدایت کی کہ ابھی تم اس منزل پر فائز نہیں ہوئے ہو، تم اپنے والد محترم کے مزار پر انوار پر جا کر اکتساب فیض حاصل کرو۔ اولاد رسول ہو کیا عجب ہو کہ وہی درجات حاصل ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے اس جمعہ کو مزار مبارک پر حاضری دی اور انعامات خصوصی سے مالا مال ہوا۔ مجھے 21 دن تک پڑھنے کو کہا گیا، اس کے بعد وہ جن میری خدمت میں رہنے لگا۔ ایک مرتبہ یہودیوں کے ایک جماعت آپ کی محفل میں حاضر ہوئی۔ سیدنا عزیر علیہ السلام کے متعلق آپ نے سے سوال شروع کیا۔ اپنے انتہائی مؤثر انداز سے سیدنا عزیر علیہ السلام کے حالات زندگی پر تبصرہ فرماتے ہوئے یہودیوں کو اس دعویٰ کی تردید کی کہ سیدنا عزیر علیہ السلام ابن اللہ ہیں۔ آپ کی اثر انداز تقریر سن کر یہودیوں کی پوری جماعت نے اسلام قبول کر لیا۔ اس میں مبارک موسیٰ اور لقب جون ہے۔ کنز الانساب کی روایت کے مطابق آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ رقیہ بنت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ سید محمد سید ابراہیم کے 2 حقیقی بھائی تھے۔ آپ کی شادی رقیہ ثانیہ بنت سید امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ بے پناہ حسین اور عالم و فاضل تھے، صالح و تقی تھے، کثرت عبادت کے سبب لاغر ہو گئے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ دربار میں ایک جگہ پیر پھسلا، آپ گر پڑے، لوگ ہنسنے لگے، ہارون بھی ہنس پڑا۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین، میرا گرنا کمزوری کے سبب تھا، الحمدللہ
ہوش ستی کے سبب نہیں تھا۔ ہارون رشید نے شرم سے نگاہیں جھکا لی۔ کھانے میں اس قدر سادگی تھی کہ اکثر جو کی روٹی کھایا کرتے تھے، وہ بھی کبھی سالن سے اور کبھی روکھی سوکھی ہی کھا لیا کرتے تھے۔ بستر بھی آپ کا بہت بے حد معمولی تھا، یعنی ہر ایک دوہرا کمبل جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ تقویٰ، پرہیزگاری، رحم دلی، انکساری، حق پرستی، توکل میں اونچے درجے کے انسان تھے۔ آپ کی زبان پر کبھی کوئی بری بات یا کلمہ نہیں جاری ہوتا تھا۔ آپ نہایت سلیم الطبع، پاکیزہ طینت تھے۔ طبیعت میں کسی قسم کی بے ہودگی اور لغویت نہیں تھی۔ آپ بڑے رحیم و کریم اور حلیم تھے۔ آپ کبھی کسی کے اوپر ناراض نہیں ہوتے تھے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو رحم و کرم سے درگزر فرما دیتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ بڑے اولو العزم، بلند ہمت، صادق البیان، نرم طبیعت، خوش طبع تھے۔ آپ کے دل میں سمندر کی طرح لہریں لیا کرتی تھی۔ غریبوں، مسکینوں، ضعیفوں، اپاہجوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ رمضان بھر میں قطعی دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابر کے باعث 29 شعبان کو چاند کی رؤیت نہ ہو سکی۔ لوگ تردد میں تھے، لیکن اس میں مادرزاد ولی نے صبح کو دودھ نہیں پیا۔ بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا آج یکم رمضان المبارک ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا بیان یہ ہے کہ پورے عہد و رضاعت میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینوں میں آپ دودھ پیتے رہتے تھے، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا آپ کی رغبت ختم ہو جاتی تھی، اور رمضان شریف کے پورے مہینے آپ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہیں پیتے تھے، خواہ کتنی ہی دودھ پلائے جانے کی کوشش کی جاتی۔ رمضان شریف کے پورے مہینے میں آپ دن میں روزہ رکھتے تھے، جبکہ مغرب کے وقت اذان ہوتی، لوگ افطار کرتے تو آپ بھی دودھ پینے لگتے تھے۔ بچپن کے زمانہ میں غیر آبادی میں کھیل رہا تھا، بقضائے طفلی ایک گائے کی دم پکڑ لی۔ فوراً اس نے کلام کیا، عبد القادر جیلانی، تم اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہو۔ معاً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے چھوڑ دیا۔ دل کے اوپر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی تھی۔ آپ نے اپنے وطن جیلان میں باضابطہ طور پر قرآن عظیم ختم کیا، چند دوسری دینی کتابیں بھی پڑھ ڈالیں۔ والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح کا سایہ کرم اٹھ جانے کے بعد آپ کو اپنی زمین اور گھر کے دوسرے امور کو سنبھالنا پڑا۔ بڑی دل جمی کے ساتھ آپ زمین کی کاشتکاری اور دیگر گھریلو کاروبار کو انجام دیتے رہے۔ ان امور سے فارغ ہو کر جو وقت ملتا تھا، اس سے والدہ کی خدمت میں صرف کر دیا کرتے تھے۔ زندگی کے اسی لیل و نہار میں ایک مرتبہ آپ یوم عرفہ کو اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے ایک صدائے غیبی سنی، اے عبد القادر، تو اس کام کے لیے بھی پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ عالم قدس کا یہ پیغام سن کر آپ اسی وقت مکان پر واپس لوٹ آئے۔ یکسوئی اور یکتائی سیدھے مکان کی چھت پر چلے گئے۔ خدائے قادر و قدیر نے اس کو آپ کی نظروں کے سامنے سے حجابات اٹھا دیے۔ آپ نے اسی جگہ سے میدان عرفات اور حاجیوں کے روح پرور اجتماع کا اپنی آنکھوں سے کھلا مشاہدہ فرمایا۔ آپ اپنے والدہ محترمہ کی خدمت عالیہ میں واقعات کی نوعیت بیان کی اور درخواست پیش کی، میں نے دین الہی کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے علم دین کا حصول لازمی ضروری ہے۔ ان دنوں علم دینیا کا دروازہ بغداد ہوا کرتا تھا۔ دین کی پرستار اسلام کی مقدس خاتون نے دین کی فلاح و بہبودی کی خاطر اپنی نیک دعاؤں کے ساتھ اپنے بیٹے کو سفر کی اجازت دے دی۔ آپ ایک قافلہ کے ہمراہ بغداد مقدس روانہ ہو گئے۔ اس زمانہ میں بغداد مقدس عالم اسلام کا مرکز، خلیفۃ المسلمین کا مستقرم ٹھکانہ اور صاحب فضل و کمال اور صاحب علم و حال کی آماج گاہ ہوا کرتا تھا۔
اس طرح آپ اپنے وطن حقیقی جیلان سے بغداد مقدس کی سرزمین پر جلوہ افروز ہو گئے۔ بارش ہو رہی تھی، رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، آپ سیدھے حضرت حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ خانقاہ کا دروازہ بند پایا۔ صبح ہوتے ہی آپ خانقاہ میں داخل ہوئے۔ حضرت شیخ حماد جیسے ہی آپ کے منتظر تھے، بڑھ کے فوراً ہی آپ کا خیر مقدم کیا، محبت و رحمت کے ملے جلے انداز میں معائنہ کیا، نیز خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا: فرزند عبد القادر، فکرہ و تصوف کا خزانہ آج میرے پاس ہے، کل یہ دولت گراں خزانہ تمہارے ہاتھوں میں سونپا جائے گا، ذرا احتیاط سے خرچ کرنا۔ سرزمین عراق تیرے اوپر مقدس ہستی کا آنا مبارک ہو، اب تجھ پر رحمت کی بدلیاں سایہ فگن ہوں گی اور علم و عرفان کی گھٹا بن کر برسیں گی، جس سے ساری دنیا کے قلوب و ارواح ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ اب تیری سرزمین سے نفس و شیطان کی قبروں کا تختہ الٹ جائے گا، ہزاروں جاہ و جلمت، عظمت و وقار کے ساتھ دین کی رحمت و کرم کا تخت بچھے گا۔ مرحبا مرحبا اے سعید و صالح فرزند، مرحبا۔ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری کیفیتیں بذریعہ کشف پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی، اس لیے شیخ جیلانی سرکار غوث اعظم محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر آپ نے خصوصی توجہ و عنایت مبذول فرمائی۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ حماد بن مسلم سے قرآن عظیم حفظ کر لیا اور برسوں خدمت میں رہ کر آپ پر فیوض و برکات ان سے حاصل کرتے رہے۔ حصول علم: بغداد مقدس میں آپ کو اجلاء علماء و فضلاء کی بافیض صحبت سے جی بھر کے سیراب ہونے کا موقع ملا۔ آپ حقیقت آشنا ہونے کے علوم دینیہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم ہی ہے امراض نفسی کی صحت ہے، علم ہی ہے روشنی ہے، تقویٰ ہے۔ آپ نے علوم دینیہ کی تحصیل کا پختہ ارادہ فرما لیا اور سب سے پہلے قرآن مجید حفظ فرما لیا، پھر وقت کے جلیل القدر علماء کرام سے پوری تحقیق کے ساتھ علم و فن سے اپنا دامن بھر لیا۔ آپ کے چند مشہور اساتذہ کرام ہیں: حضرت شیخ حماد، علی بن عقیل، ابو الخطاب المحفوظ بن احمد، ابو الحسین، ابو غالب، محمد بن حسن، ابو سعد محمد عبد الکریم، ابو زکریا التبریزی اور حضرت قاضی ابو سعید مبارک بن علی مخزومی۔ ابو سعید کی جگہ ابو سعد بھی کہیں بیان کیا جاتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کے فضل و کلام اور تجرِ علمی کی شہرت دور دور تک عام ہو گئی۔ تشنگان علوم دینیہ ہر چہار طرف سے کثیر تعداد میں حاضر ہونے لگے، حتیٰ کہ مدرسہ مبارکیہ اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گیا۔ حالات کے پیش نظر آپ نے آس پاس کے مکانات خرید کر مدرسہ میں شامل کرا لیے اور از سر نو مدرسہ کی تعمیر شروع کروائی۔ اس تعمیر جدید سے مدرسہ دو چند سے زائد وسیع ہو گیا اور اب یہ عظیم الشان مدرسہ آپ کے اسم گرامی کی نسبت سے مدرسہ قادسیہ کے نام سے مشہور ہو گیا، جو ہنوز اسی نام سے آج بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 520 ہجری میں درس گاہ کی تعمیر جدید سے فراغت پائی اور مختلف اطراف و جوانب کے لوگ آپ سے شرف علم حاصل کر کے علوم دینیہ سے مالا مال ہونے لگے۔ اب آپ اس عظیم درسگاہ میں ایک طرف مدرس، معلم، خطیب، مرشد، رہنمائے کامل کی حیثیت سے مخلوق الہی کو مستفید فرما رہے تھے اور دوسری جانب وقت کے مایہ ناز مصنف کی جگہ سنبھال چکے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم محی الدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔